أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی فاعبدو پس اسی کی بندگی کرو ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا فلما احس عیسیٰ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان سے کفر قال من انصاری الی اللہ تو فرمایا کون ہے میری مدد کرنے والا الی اللہ اللہ کی طرف قال الحواریون کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر واشہد اور گواہ رہے بأننا مسلمون بے شک ہم ہیں فرما برداری کرنے والے ربنا آمنا اے پروردگار ہمارے ہم ایمان لائے بما انزلتا اس کے ساتھ جو تو نے اتارا واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی رسول کی فاکتبنا پس ہمیں لکھ لے مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ ومکروا ومکر اللہ اور انہوں نے تدبیریں کی چالیں چلیں ومکر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک بے شک میں آپ کو اپنی طرف پورا اٹھا لینے والا ہوں ورافعک الی اور تجھے بلند کر دوں گا اپنی طرف ومطہرک اور تجھے پاک کر دینے والا ہوں من الذین کفروا لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وجاعل الذین اتبعوک اور کر دینے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری فوق الذین مرتبے میں اوپر ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک ثم الی مرجعکم پھر میری طرف ہے تم سب کا لوٹنا فاحکم بینکم پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے بیچ فیما کنتم فیہ تختلفون اس بارے میں کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے یہاں اس موقع پر پہلی آیت مبارکہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو عیسائی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھے تو اس میں احتمال تھا کہ وہ لوگ ان معجزات کی نسبت سے آپ کو معبود بنا لیں اور جیسے بعد میں ہوا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا اور خدائی کا درجہ دے دیا یہی معجزات کو دیکھ کر تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدو کیا لوگو میرے ان معجزات کو دیکھ کر جو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو بینا کرتا ہوں کوڑ کے مریض کو ٹھیک تندرست کرتا ہوں اور پرندے مٹی سے پرندہ بنا کے اس کو زندہ سلامت کر دیتا ہوں یہ میری
قدرت کا ظہور نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، اور میرے اس عمل کے پیچھے خدا کی طاقت ہے، اس لیے تمہارا معبود خدا ہی ہے، الہ مشکل کشا حاجت روا خدا ہی ہے، میں نہیں ہوں، میں اس کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی، فاعبدو، بس اسی کی بندگی کرنا اور میری بندگی میں نہ لگنا، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے، اللہ کی بندگی کا، اسی کو مشکل کشا جاننے کا، اسی کو مددگار اپنی زندگی میں بنانے کا، یہی راستہ ہے صراط مستقیم، اور میری بندگی میں نہ آنا۔ لیکن ستم ظریفی کہ آج عیسائیت انہی باتوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو خدا بنائے ہوئے اور ان کو معبود اپنا بنا رکھا ہے۔ فلما احس عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برابر انہیں سمجھاتے رہے، اور باوجود سمجھانے کے وہ لوگ باز نہ آئے، ضد پر اڑ گئے، اور برابر آپ کی مخالفت یہود اس زمانے کے کرتے رہے۔ تو فلما احس عیسیٰ، تو جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان یہودیوں سے، الکفر، کفر، یعنی ان سے ایمان کی توقع نہ رہی، اور برابر وہ ضد میں مقابلے میں رہے، تو قال، آپ نے فرمایا، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار بنے گا، اللہ، اللہ کی طرف جانے میں، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کی دعوت کے پھیلانے میں، اور دین کی نشر و اشاعت میں، اور خالص دین پیش کرنے میں میرا کون مددگار بنے گا۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار بننے والے ہیں۔ حواریون، یہ حواری کی جمع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، صحابہ تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ اور حواری کس نسبت سے کہا گیا ہے؟ تو حواری یہ حور کے لفظ سے بنا، اور حور کے معنی سفیدی کے، سفید رنگت کے معنی ہوتے ہیں، اور جو جنت کی حور کو حور کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی نسبت سے کہ ان کی رنگت سفید ہوگی۔ تو حور کے معنی ہوئے سفیدی کے، تو ان لوگوں کو حواری اس بنا پہ کہا گیا کہ یہ بڑے دل کے صاف لوگ تھے، اور جو دل میں تھا وہی ان کی زبان میں ہوتا تھا، دو رنگی ان لوگوں میں نہیں تھی، ایسے صاف دل کے لوگ تھے، اس بنا پر انہیں حواری کہا گیا۔ اور یہودی چونکہ دو رنگے تھے، زبان سے کچھ اور دل میں کچھ ہوتا، آج بھی دیکھ لیں یہودیت کو، ایسے ہی اس کا طریقہ کار ہے، تو ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کے جو مخلص ساتھی تھے ان کو حواری کہا گیا۔ اور یہ دوسری وجہ یہ بھی ہے، بیان کی جاتی ہے، ان کے وہ حواری اس نسبت سے کہا گیا کہ وہ لوگ سفید فام لوگ تھے، یعنی ان کا ظاہری رنگت بھی ان کی سفید تھی، سفید فام شمار ہوتے تھے، اس نسبت سے انہیں حواری کہا گیا۔ اور یا تیسری وجہ بھی لکھی ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے کپڑے سفید ہوتے، یعنی سفید لباس پہنتے تھے، اور یہ اس معاشرے میں ان کا امتیاز تھا سفید لباس کا استعمال کرنا، اس وجہ سے انہیں حواری کہا گیا۔ اور بھی کئی نسبتیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں ان کو حواری کہنے کی۔ تو قال الحواریون، کہا حواریوں نے، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے، نحن انصار اللہ، ہم مددگار بنیں گے اللہ کے، معنی اللہ کے دین کے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور آپ گواہ رہیں، بے انا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم فرما بردار ہیں، کیونکہ مسلمان کے معنی ہی فرما بردار کیا، مسلمان کی جمع مسلمون ہے۔ تو اللہ معاف کرے، آج مسلمان کاغذی مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، اور حقیقت میں تو اس میں مسلمانی والی بات نہیں پائی جاتی، کیونکہ مسلمان جو اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو فرمایا وشہد، آپ گواریں، بے انا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، اللہ کے تابعدار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، تو ان حواریوں نے کہا
اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے بما انزلتا اس پر جو تو نے نازل فرمایا، یعنی یہ جو تورات یہ جو انجیل کتاب تو نے ہم پہ نازل کی، ہم اس کے مضامین اس کے احکام پر پورے پورے ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعنا الرسول اور ہم پیروی کرتے ہیں رسول کی، یعنی جو تو نے ہمارے لیے اپنے پیغمبر اور نبی کو بھیجا ہم اس میں پیروی کرنے والے ہیں، اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نبی کی بعثت کا مقصود ہی اتباع ہوتا ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اس لیے ہمارے پروردگار لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں میں سے کہ ہم تیرے نبی کے سچا ہونے کی گواہی دینے والے ہیں، تیری کتاب کے سچا ہونے کی گواہی دینے والے ہیں، اور تیرے پیغمبر کے معجزات کو سچا جانتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گواہی دینے والوں میں شمار فرما لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں سے اللہ جل شانہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ٹکرا رہے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی قتل کا منصوبہ بنایا، اور جو اس وقت کی حکومت تھی رومیوں کی حکومت تھی، اور یہاں جو رومیوں کی طرف سے شام کے علاقے کا، یہ فلسطین یہ شام کا حصہ تھا، اس علاقے کا جو گورنر تھا ہیروڈ اس کا نام تھا، تو اس کو انہوں نے ورغلایا اور اس کو اپنے پراپیگنڈے میں جکڑنے کی کوشش کی کہ یہ جو عیسیٰ ہے یہ ہمارے دین کا باغی ہے، ہمارا اصل دین یہ ہے، یہ اس دین کے خلاف جانا چل رہا ہے، اور باتیں بتائیں، دیکھو ہمارے دین میں اونٹ حرام ہے یہ حلال کر رہا ہے، ہمارے دین میں شتر مرغ حرام ہے یہ حلال کر رہا ہے، ہمارے دین کے اندر بطخ حرام ہے یہ حلال کر رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو انہوں نے دین موسوی میں بگاڑ پیدا کر رکھا تھا، حضرت عیسیٰ اس کی اصلاح کر رہے تھے، جو انہوں نے بدعات گھڑ لی تھیں حضرت عیسیٰ ان کا رد کرتے تھے، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو اس گورنر کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک فتنے باز آدمی ہے عیسیٰ، اور ہمارا جو اصل دین تھا اس کے خلاف چل رہا ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سولی چڑھا دو، ہم اس کو اپنی اس علاقے میں اس سرزمین پہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ فتنہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے گورنر کو بہت دباؤ میں لایا، تو گورنر نے بادشاہ جو تھا اس وقت کا رومیوں کا اس کو خط لکھا کہ میرے علاقے میں مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس حکومت کی طرف سے جواب اس گورنر کو ملا کہ اگر ایک آدمی کو سولی دینے سے پورے علاقے میں امن بنتا ہے تو تم اس کو سولی چڑھا دو، چونکہ وہ تو کوئی دین دار حکومت تو نہیں تھی، بد دین لوگ تھے، مشرک لوگ تھے۔ تو اب جو گورنر تھا تو اس نے پروگرام بنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا، اور انہوں نے جب پولیس بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اور جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش تھی وہاں آپ کے حواری اور جو آپ کے تابعدار تھے وہ پہرا دے رہے تھے، ان میں ایک شخص تھا شمعون قرینی، وہ حضرت عیسیٰ کے بالکل مشابہ تھا شکل میں، تو پولیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پہ پہچانتی نہیں تھی، ظاہر ہے کچھ اسپیشل فورس اور کمانڈو انہوں نے بھیجی ہوگی جو اس علاقے کی نہیں تھی، وہ حضرت عیسیٰ کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے شمعون قرینی کو پکڑا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر اور مکان سے چھت پھاڑ کے جبریل علیہ السلام آسمانوں پہ لے گئے۔ وَمَكَرُوا، اور ان یہودیوں نے داؤ اختیار اور تدبیر بنائے حضرت عیسیٰ کے قتل کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر بنائی، ایک منصوبہ بنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا، اور اللہ کی تدبیر غالب ہوئی، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ جل شانہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں، اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کے کسی کی تدبیر ہو نہیں سکتی۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے امر پر۔ تو اس وقت کا یہودی بھی شرارتی تھا، آج کا یہودی بھی شرارتی ہے، اور اس وقت کے یہودی نے حضرت عیسیٰ جو ان کے دین کی اصلاح کرنے والے تھے ان کو بدنام کیا،
اور ان کو برا بلا کہا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم صرف یہ تھا کہ جو اصل شریعت موسوی تھی وہ پیش کرتے تھے، اور جو یہودی علماء کی گھڑی ہوئی بدعات تھی ان کا رد کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا یہ ہمارے دین کا اور ہماری شریعت کا باغی ہے۔ جیسے آج اللہ معاف کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لوگوں نے جو ہے نا دین کے نام پہ بدعات کو رواج دے دیا، اور جو ان بدعات کا رد کریں اور سنت پر چلنے کی دعوت دیں ان کو وہابی کہہ کے بدنام کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ دین اسلام کے باغی ہیں۔ یہ سیم وہی صورتحال ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس وقت کے یہودی کر رہے تھے، اور آج بھی جہالت سے لوگ بیچارے اس طرح کر جاتے ہیں۔ اور لفظ وہابی یہ اصل میں انگریز نے ایک شاطر رانہ چال چلی تھی، ایک انگریز تھا W ہنٹر، اس نے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر یہ وہابی کا لفظ ایجاد کیا، اور اس وقت اس نے جو انگریز حکومت کے باغی علماء تھے، انگریز کے خلاف لڑنے والے علماء تھے، تحریک پیدا کرنے والے تھے، ان پہ یہ لفظ وہابی اس نے چسپاں کیا، اور اس وقت اس نے یہ W ہنٹر نامی انگریز نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے باغیوں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف ایک ایسی ان کے پیچھے دم لگا دی ہے کہ یہ ساری زندگی اتارتے پھریں گے لیکن یہ دم ان سے اترے گی نہیں۔ اور واقعی ایسا ہے کہ آج جو ہے نا وہ صحیح شریعت پیش کرنے والے، سنت کی دعوت دینے والے وہ بدنام کر دیے جاتے ہیں وہابی کا لفظ بول کر، اور جو لوگ بدعات کو رواج دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت مٹا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ عشق اور حب رسول کے نام دے دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ معاف کرے بڑا دھوکہ ہے، اور عوام بیچارے اہل علم ہوتے نہیں وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عوام بیچارے سرسری باتیں مذہبی لوگوں کی باتوں پہ چلتے ہیں، سادے ہوتے ہیں۔ ایک لطیفہ اس پہ مولانا مدنی رحم اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک ہندو دکاندار تھا، اور اس سے جو ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب تھے، پرانے زمانے میں امام کوئی اہل علم تو ہوتے نہیں تھے، ایسے سادے یا معذور لوگ ہوتے تھے، ان کا معاش کا نظام ایسے ہوتا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اچھے خاندانوں کے لوگ اس دین کی لائن میں آئے، پڑھے لکھے ہوئے اور دین کا صحیح جو پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہی ہوتے تھے، تو امام صاحب نسوار استعمال کرتے تو وہ اس ہندو کی دکان سے نسوار تھوڑی تھوڑی لے لیتے لیکن پیسے نہیں دیتے تھے، غریب آدمی تھا بیچارہ، اور پھر ایسے بعض لوگ معاملات کے کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس نے ہندو دکاندار نے ایک دن مطالبہ کیا کہ جناب آپ بھی اگر غریب ہیں تو میں بھی غریب آدمی، بال بچے ہیں، تو کم از کم نسوار کے آپ پیسے دے دیا کریں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تیرا علاج میں کرتا ہوں۔ تو جب نماز کا وقت آیا، نمازی مسجد میں آئے محلے کے اس گاؤں کے، تو امام صاحب نے کہا بھئی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ سارے، بٹھایا، کہا کہ فلان جو ہندو دکاندار ہے وہ وہابی ہو گیا ہے، لہٰذا آئندہ سے کوئی اس کی دکان سے سودا نہیں لے گا۔ اب وہ دکاندار، اس کی دکان بڑی چلتی تھی، اب کوئی اس سے سودا ہی لینے نہیں جاتا، جو دوسرا دکاندار مسلمان ہے اس کے پاس لوگ سودا لیتے ہیں، اس ہندو سے کوئی سودا نہیں لیتا۔ تو کچھ دنوں کے بعد امام صاحب کا گزر اس کی دکان سے ہوا، تو کہا کہ تمہارا علاج میں نے صحیح کر دیا نا، اور ہندو کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ امام صاحب نے کوئی پتا پھینکا ہے۔ تو اس ہندو نے کہا کہ جناب مجھے وہابی نہ بنائیں، میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، تو آپ یوں کر دیں کہ آئندہ سے نسوار مفت میں لے جایا کریں، لیکن خدا را یہ دم میرے پیچھے سے وہابی والی اتار دیں۔ تو یہ ہمارا المیہ عوام کا کہ بچارے علم رکھتے نہیں، بس کسی کے کہنے پہ ایسے وہ پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ کو راستے سے ہٹانے کی، اور اللہ نے تدبیر کی ان کو محفوظ رکھنے کی، اور خدا کی تدبیر غالب ہوئی، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو
پورا پورا لینے والا ہوں۔ یہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہے یہاں پہ یہ وفا کے مادے سے بنا، اس کا مادہ وفا ہے جس کے معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا، جیسے وعدہ وفا کا لفظ ہم بولتے ہیں، اور ایک معنی یہ اس کا ایک مادہ وفات سے بھی ہوتا ہے، تو یہاں وفات کے معنی میں یہ نہیں ہے، وفا کے پورا کرنے کے معنی پورا پورا دینے کے معنی میں ہے۔ تو انی متوفی کا بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں۔ تو مرزائی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، قادیانی نے یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور خود کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جگہ مرزا قادیانی نے کھڑا کیا کہ جس مسیح کے آنے کی خبریں حدیثوں میں آتی ہیں وہ مسیح میں ہوں، اور عیسیٰ تو وفات پا چکے اور ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ ایسا اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں یہ مرزائی کہ دیکھو اس میں ہے کہ انی متوفی کا اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے معنی وفات دینے نہیں، اس کے معنی پورا پورا لینے والا ہوں، کیونکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں صراحت ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ وہ لوگ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کر سکے اور نہ سولی چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ورافعک، اور اللہ فرماتے ہیں میں تجھے اٹھا لینے والا ہوں الیہ اپنی طرف، یعنی آسمانوں کی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کر دینے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں سے جدا کر دینے والا ہوں۔ تو اگر مرزا قادیانی کی بات کو مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حضرت عیسیٰ وفات پا کے سولی چڑھ گئے اور آپ کی قبر سری نگر میں بنی، اس زمانے میں تو سری نگر یہ خالص کفرستان تھا، تو یہ کیسے پاک کرنا ہوا کافروں سے، اللہ نے پھر کافروں میں ڈال دیا آپ کو، بڑی نامعقول بات ہے۔ تو وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا تجھے پاک کر دینے والوں میں کافروں سے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور کر دینے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی جتنے تیرے پیروکار ہیں میں ان کو کافروں کے اوپر رکھوں گا، اور ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کا لوٹ جانا ہے، لوٹ کر آؤ گے تو فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے بیچ، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بابت جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ آخر دعوانا